مرد طاقت اور قوت کا، مردانگی کا نام ہے، اور عورت نسوانیت، کمزوری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں نسوانیت ہو، عورت پن ہو، تو یہ جتنا عورت میں عورت پن ہوگا، مردانگی نہیں ہوگی، اتنی وہ اٹریکٹیو ہوگی، اور جتنے مرد میں مردانگی ہوگی اتنا ہی وہ عورت کے مقابلے میں جوڑا بننے کے لائق ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جس میں عورت پنا پھوٹ پھوٹ کے بھرا، کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، جس میں عورت پنا. عورت پنا کیا ہوتا ہے؟ گھر داری، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، ماں کی ممتا کا جذبہ، شوہر کے مقابلے میں آواز کو نیچا رکھنا. اور عورتوں سے کہتا ہوں ایسے مرد سے شادی کرو جس میں مردانگی کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہو، بہادر ہو، کانفیڈنس ہو، آواز میں دم ہو، لپسٹک پاؤڈر نہ لگاتا ہو. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے؟ بیوٹی پارلر میں دونوں ہی سج رہے ہیں جا کے، اس کا مطلب یہ کمپیئرنگ اس کو تقریباً اسی جیسا مل رہا ہے، اور وہ مردوں والی ڈریسنگ کر رہی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی، بچے پیدا نہیں کر رہی، ماں کی ممتا ہی نہیں ہے، کہ میں نے ابھی لائف کو انجوائے کرنا ہے، میں ابھی مردوں کے شانہ بشانے چل رہے ہیں، جیسے آج کل لبرل انٹیاں خواتین کو الو بنا رہی ہیں، میں نے مردوں کے شانہ بشانہ چل رہا ہے، میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، مردوں کی اطاعت نہیں کرنی، اور وہی مردانگی والے بال یہاں تک کرا لینے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا جمشید صاحب ہے یا کوئی خاتون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. باہر ملکوں میں بوڑھی عورتیں بالکل اتنے اتنے سے بال رکھتی ہیں، قابل ترس حالت ہے ان کی. وجہ کیا ہے؟ ان بیچاریوں کے کوئی بال بنانے والا بھی نہیں ہوتا، اس لیے بالوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مشین پھیر دیتی ہے. وہاں کی بوڑھی عورتیں اور جمشید میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہماری بوڑھی عورتوں کے تو بچے بال بنا رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں، پوتیاں اور بہویں، یہ سب خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان عورتوں میں عورت پنا کم ہو گیا، مردوں سے مشابہت بہت زیادہ ہو گئی. تو وہ جوڑے والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا بھائی. جوڑے کا ہے، تبھی تو جمشید سے شادی ہو رہی ہے ان ملکوں میں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ڈفرینس ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی بہت سی جگہوں پہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، اور ہومو سیکسولیٹی کی طرف آ گئے. اس لیے اسلام نے کہا عورت عورت ہی بن کے رہے گی. کیسے رہے گی؟ فل نسوانیت ہو، اس میں وہ زیورات کا استعمال کرے، وہ جائے بیوٹی پارلر، کوئی حرج نہیں ہے، وہ چوڑیاں پہنے، وہ زیور پہنے، یہ اس پہ سوٹ کرتا ہے، وہ ساڑیاں پہنے. اور مرد وہ کیا کرے گا؟ اس میں مردانگی ہونی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ کریموں پاؤڈروں کا محتاج نہ ہو. آج کل بہت مشکل ہے یہ باتیں سمجھانا. خیر، خواتین کو پسند بھی اسی طرح کے مرد آ رہے ہیں آج کل جو تھوڑے سے زنانے اسٹائل والے ہوتے ہیں، کیونکہ فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے، فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے بھائی. اس لیے آدمی بنا کرو آدمی. پھر وہی باتیں، ٹاپک چینج ہو رہا ہے. میں آج بہت اچھا ٹاپک لے کے بیٹھا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کر کے دونوں کی زندگیوں کو فطرت پہ ڈال دیا. تبھی مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے، دونوں کو نیچر پہ ڈال دیا. تو نیچر پہ چلنے میں سکون ہے.